بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے پی سی علم صرف کورس کا آج چھٹا دن ہے اور آج کا سبق جو ہے آپ نے نہایت توجہ سے سننا ہے۔ آج کے سبق میں حروف اصلیہ، حروف زائدہ اور ایک گردان ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حروف اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کلمہ کے مادے کے حروف کو حروف اصلیہ کہتے ہیں۔ مادہ وہ ہوتا ہے جو پورے باب میں رہے، مادے کے علاوہ باقی حروف بدلتے رہتے ہیں۔ آگے مثال آئے گی تو آپ کو سمجھ آئے گی، جیسے فتح یفتح فتحا۔ اب یہاں دیکھیں کہ یفتح میں یا آ گیا اور فتحا میں الف آخر میں ہے، لیکن فا اور تا اور حا تینوں صیغوں میں ہیں، بلکہ پوری صرف صغیرہ آپ پڑھیں تو ان سب میں یہ ہوں گے، یہ تین حروف فا تا حا۔ تو جو بدلتے رہتے ہیں وہ زائدہ ہوتے ہیں، اور جو پورے باب میں بار بار آتے ہیں وہ مادہ اور حروف اصلیہ بھی انہی کو کہتے ہیں۔ یہ حروف اصلیہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ اس سے آگے پھر آپ کو پورے علم صرف میں جو ہے نا اس کی ضرورت پڑے گی۔ باقی بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ یہ جو بنیادی قواعد ہوتے ہیں آگے چل کے سارے زندگی کام آتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بنیادی قاعدہ ہے حروف اصلیہ کا، اسے بہت توجہ سے سماعت فرمائیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ حروف زائدہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کلمہ کے مادہ کے حروف کے علاوہ، پہلے مادہ نکالنا آ جائے، مادہ کے حروف کے علاوہ جو بھی حروف ہوں وہ زائدہ ہوتے ہیں۔ مادہ کو الگ کر دیں، باقی جو بھی حروف ہوں حروف اصلیہ کے سوا باقی حروف زائدہ ہوتے ہیں۔ تو اس کی پہچان کیسے کریں گے کہ حروف اصلیہ کون سے حروف زائدہ کون سے ہیں؟ تو اس کی پہچان کے لیے سب سے پہلے اس کلمہ کا وزن معلوم کرنا ضروری ہے۔ صرفیوں نے کلمہ کا وزن کرنے کے لیے بطور میزان 3 حروف کا انتخاب کیا ہے، فا، عین اور لام، لہٰذا ہر کلمہ کے وزن میں ہمیشہ فا یا عین اور 1 یا 2 یا 3 لام ضرور ہوں گے۔ وزن معلوم کرنے کے بعد جو حروف فا، عین اور 1 یا 2 یا 3 لام کی جگہ پر واقع ہوں گے وہ حروف اصلیہ، اور جو ان کے علاوہ ہوں گے وہ حروف زائدہ کہلائیں گے۔ یہ بعد میں جب مشق ہوتی جاتی ہے تو علامات آپ جب ہٹا سکتے ہیں صیغہ سے، تو پھر آپ کو اس طرح سے بھی حروف اصلیہ اور زائدہ کا پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی آپ تمام علامات جو ہوتی ہیں، باب کی علامتیں، حروف عطین یعنی کہ فعل کی علامت اور ضمیریں، یہ جب صاف کرتے ہیں آپ صیغہ سے تو پھر باقی آپ کے حروف اصلیہ ہی بچ جاتے ہیں۔ تو آپ کو پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ حروف اصلیہ ہیں اور یہ زائدہ ہیں۔ یعنی یہ مشق کے ساتھ آپ کو مزید اس میں بہتری آئے گی۔ فی الحال اس کو قدر توجہ کے ساتھ سمجھیں، اور جس کلمہ کا وزن کیا جائے اسے موزون کہتے ہیں، اور جس کے ساتھ وزن کیا جائے اسے میزان کہتے ہیں۔ جیسے ضرب بر وزن فعل ہم کہتے ہیں، تو اس میں ضرب موزون ہے، فعل وزن ہے، اور فا عین لام میزان ہے۔ یہ تو ہو گیا آپ کا یہ سبق، اور گردانوں میں آج آپ کے جو ہے نا اردو معنی کے ساتھ گردان شروع ہوگی۔ فعل ماضی مطلق مثبت معروف کی، اس کا نام مکمل تعریف تو اس کی بعد میں آئے گی۔ فعل ہے، یہ فعل کی تعریف آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ ماضی ہے، گزرے ہوئے زمانہ پر دلالت کرتا ہے۔ مطلق یعنی اس میں دور اور نزدیک کا وہ نہیں ہے، دلیل نہیں ہے کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانہ میں بہت عرصہ پہلے ہوا یا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا، تو یہ ماضی مطلق ہے۔ پھر مثبت ہے کہ اس میں کام کے کرنے یا ہونے کا جو ہے وہ ذکر ہوگا، کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے کا ذکر نہیں ہوگا، تو اس لحاظ سے یہ مثبت ہے۔ معروف اس لیے ہے کہ فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہوگی، مفعول کی طرف نہ ہوگی۔ جیسے اس نے کیا، یہ کرنے کا جو فعل ہے
یہ جو ہے یہ فاعل کی طرف اس کی نسبت ہے تو یہ معروف ہے۔ تو آئیے اس کی گردان آپ پہلے اس طرح یاد کر لیں بغیر معنی کے، فعلا فعلا فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلت فعلنا، یہ معنی بغیر آپ نے یاد کرنی اور سنانی ہے۔ اس کے بعد معنی اس کا اس طرح کریں گے کہ فعلا کیا اس ایک مرد نے، صیغہ ہے واحد مذکر غائب، فعلا کیا ان دو مردوں نے، تثنیہ مذکر غائب، اور فعلو کیا ان سب مردوں نے، جمع مذکر غائب، اور فعلت کیا اس ایک عورت نے، صیغہ واحد مؤنث غائب، اور فعلتا کیا ان دو عورتوں نے، تثنیہ مؤنث غائب، فعلنا کیا ان سب عورتوں نے، جمع مؤنث غائب، فعلتا کیا تو ایک مرد نے، واحد مذکر حاضر، فعلتما کیا تم دو مردوں نے، تثنیہ مذکر حاضر، فعلتمو کیا تم سب مردوں نے، جمع مذکر حاضر، فعلتی کیا تو ایک عورت نے، واحد مؤنث حاضر، فعلتما کیا تم دو عورتوں نے، تثنیہ مؤنث حاضر، فعلتنا کیا تم سب عورتوں نے، جمع مؤنث حاضر، فعلتو کیا میں ایک مرد یا ایک عورت نے۔ یہ واحد متکلم میں مذکر اور مؤنث مشترک ہوتے ہیں۔ تو فعل تو کیا میں ایک مرد یا ایک عورت نے، صیغہ واحد متکلم، اور فعلنا کیا ہم دو مردوں یا ہم دو عورتوں یا ہم سب مردوں یا ہم سب عورتوں نے، صیغہ جمع جو ہے نا تثنیہ اور جمع متکلم۔ واحد کا متکلم الگ ہوتا ہے اور تثنیہ اور جمع دونوں اکٹھے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کا آج کی گردان اور آج کا سبق ہے۔ اس میں سے کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔